الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سے ہمارے دروس قرآن کے سلسلے میں ایک نیا پروگرام کا سلسلے کا آغاز ہوگا، جس کا نام ہم نے الہادی رکھا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم قرآن عظیم سے مختلف موضوعات سے متعلقہ آیات کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے بارے میں تفصیلی کلام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ہر پروگرام ایک دراصل مخصوص ٹاپک پر مشتمل درس قرآن ہوگا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھائی بہن جو الفرقان پروگرام سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہے تھے، انشاءاللہ الہادی پروگرام سے بھی بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ یہ میری بہت عرصے کی خواہش ہے، اور ہر مسلمان کی ہونی بھی چاہیے، خصوصاً علماء اسلام کی ہونی چاہیے، کہ ہمارے مسلمان عوام قرآن کے قریب سے قریب تر آتی چلی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات صرف قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث بھی بیان ہوتی ہیں، جو یقینی سی بات ہے کہ ایک معتبر اسلامی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور ہے اور معتبر ذریعہ ہے، لیکن بہرحال قرآن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات رطب و یابس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہمارا وقت عموماً نکل جایا کرتا ہے، اور قرآن سے کما حقہ جیسے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسلمان قرآن سے عموماً بہت دور نظر آتا ہے، اور ہمارے ہاں قرآن سیکھنے کا وہ شوق، جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا جو ایک مسلمان میں نظر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں درس قرآن کی محفل ہو، ہمیں پتہ چل جائے جی درس قرآن ہے، تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان درس قرآن کو اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت باقاعدہ نکال کر پہنچنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو بغور پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ایک رسمی کتاب بنا لیا ہے کہ بس مطالعہ کریں اور اپنا وقت گزاریں، اور زیادہ تر تو لوگ ترجمہ کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف عربی عبارت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور حصول ثواب کی غرض سے وہ عربی عبارت جس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن عظیم کا بغیر ترجمہ اور تفسیر کے پڑھنا بھی کوئی بیکار نہیں ہے، یقیناً باعث ثواب ہے، لیکن یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں۔ قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ روزانہ اس کا مطالعہ ہو، قرآن کے مضامین کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم سے کن کن باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان باتوں کو سنیں، سننے کے بعد اپنے یا پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور پھر جیسا آیت کا تقاضا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آیت ہم سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم ارشاد فرمایا، ہم اس کام کو کریں۔ اگر ایک آیت ہمیں کسی کام سے رک جانے کے بارے میں حکم ارشاد فرما رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کام سے رک جائیں، اور خدا نخواستہ کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں تو رکے رہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں فوراً سے پیشتر۔ اسی طرح اگر کچھ آیات ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل یا دلائل جو اس کائنات میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں ان پہ غور و تفکر کرو، تو پھر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آیات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھنے کے بعد ان سے درس حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور اس درس حاصل کرنے کے بعد، نصیحت حاصل کرنے کے بعد، عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی حالت کو بہتر سے بہتر بناؤ، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کریں۔ اسی طرح اگر کچھ آیات ہمیں انعام کا لالچ اپنے اندر پیدا کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں یا ترغیب دے رہی ہیں کہ ہم جنت کے بارے میں غور و تفکر کریں، میدان محشر کی عزت کے بارے میں غور و تفکر کریں، تاکہ عبادت کرنے کا ایک شوق، جذبہ اور ترغیب حاصل ہو، تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر بعض آیات ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہوں کہ ہم میں موجود جو اللہ تبارک و تعالی نے عذابات کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرو، اور مزید غور و تفکر کرتے ہوئے اس توبہ پر استقامت حاصل کرتے ہوئے نیک اعمال کی کثرت اور گناہوں سے اجتناب
پر پابندی حاصل کرو اور جذبے کے ساتھ حاصل کرو، تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر کچھ آیات ہمیں آداب سکھاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے آداب، انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ کے آداب، اسی طریقے سے ایمان اور کفر پر مشتمل آیات ہیں کہ جو ایمان کے بارے میں نشاندہی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایمان پہ استقامت ہونی چاہیے، یا کچھ آیات ہیں جو ہمیں ڈرا رہی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تو ان پر غور و تفکر کرنے کے بعد ان کے تقاضے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم صرف عربی عبارت پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب تو دی لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے الہادی پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس میں مختلف ٹاپکس لیں گے، مختلف موضوعات کا انتخاب کریں گے، اور پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق جتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہوں گی، ہم ان آیات کو لیں گے، اور صرف اس ایک موضوع پہ حقیقتاً پھر یہ درس نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے اصل میں جس ٹاپک کا انتخاب کیا، وہ جس آیت میں وہ موضوع موجود ہے اسے تو ہم ضرور مطلب مین ٹاپک کے طور پہ رکھیں گے، لیکن ضمناً جو اور خارجی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ آج کا چونکہ یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، تو میری خواہش یہی ہے کہ چونکہ ہادی، لفظ ہادی ہدایت سے نکلا ہے، تو ہم ہدایت کے بارے میں غور و تفکر کریں، قرآن عظیم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا، اور جس مقام پہ ہدایت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید دیگر اور کون سی باتیں بیان فرمائیں، ان پر بھی ہم انشاءاللہ غور و تفکر کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہادی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور یہ لفظ ہدایت سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اور ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو لفظ ہدایت کا معنی آپ کو ملے گا راہ دکھانا، اور اگر آپ اصطلاحی طور پر دیکھیں گے، اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ لغوی معنی سے ہٹ کر، ڈکشنری میں موجود معنی سے ہٹ کر، کوئی خاص فن سے یا علم سے تعلق رکھنے والے، یا خاص برادری، خاص ملک، خاص کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے بعض الفاظ کے اپنے پاس سے کچھ معانی مقرر کر لیتے ہیں جو ڈکشنری میں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک مخصوص طبقہ کسی لفظ کا ایسا معنی متعین کر لے جو لغوی معنی کے علاوہ ہو، اسے پھر اصطلاحی معنی کہہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہدایت کا اصطلاحی معنی جو شرع کے اندر ہے، اس میں اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا، اراءۃ معنی ہوتا ہے دکھانا، اور طریق راستے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، ایصال معنی پہنچا دینا، الی المطلوب منزل تک، یعنی ہدایت کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ منزل تک کسی کو پہنچا دینا۔ ابھی یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ ویسے میں نے کلام کیا تھا تھوڑا سا، جو ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ مضامین ہوں گے، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ جب ہم اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا، تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی انبیاء علیہم السلام کے لیے مثلا جب ہم کہیں گے کہ نبی ہدایت دیتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام ہدایت کے لیے تشریف لائے، تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے اراءۃ الطریق، یعنی وہ راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دیں، یہ بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے نزول کا، ان کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، دیکھو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے قریب کرے گا، یہ اللہ سے دور کرے گا، یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ گائیڈ لائن دینے کے بعد انبیاء علیہم السلام ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو موقع دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ وہ اپنے قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنی عقل کو استعمال کر کے اور غور و تفکر کر کے اپنے ارادے سے پھر ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں۔ اب اگر وہ اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو انعام پاتا ہے، اور بری چیز کا انتخاب کرتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں، کیونکہ ان کے لیے تو ہدایت کا مفہوم ہی یہ ہے اراءۃ الطریق۔
لہٰذا کوئی بھی اب یہ آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کی کوشش فرمائی تو ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، ابو لہب ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ کیا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ناقص تھی؟ تو نہیں، نبی کریم کی تبلیغ بالکل کامل تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ہدایت دینے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ کا کام جو تھا آپ نے وہ منصب اپنا پورا فرمایا، یعنی اس منصب کے تقاضے کے مطابق عمل کو پورا فرمایا کہ آپ نے ان کو راستہ دکھایا۔ اب انہوں نے اس راستے کو قبول نہیں کیا تو وہ ان کا قصور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہو، قرآن کی ہدایت ہو، اولیاء عظام کی ہدایت ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے ہدایت ہو، یا جیسے عام لوگ کہتے ہیں مجھے ہدایت دینا، ذرا میں تھوڑا سا گمراہ ہو گیا ہوں، مجھے کچھ ہدایت کی باتیں کہیے، ان تمام جو ہم ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد اراءۃ الطریق ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کیا جائے اور یہ مطلب ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ کہہ لیں کہ جب اللہ کے لیے ہدایت کے لفظ کو استعمال کریں گے تو اس سے ایصال الی المطلوب والا معنی لیا جائے گا، یعنی منزل پر پہنچا دینا۔ تو حقیقتاً منزل پر پہنچا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، لیکن بہت سے کفار ایمان لے کر نہیں آئے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ پکڑ کر کسی کو جنت کے اندر پہنچائیں، یہ آپ اللہ کے طرف سے آپ کو بہت زیادہ اختیارات تھے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایصال الی المطلوب کے منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شامت اعمال کی بنا پر ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بند کر دے تو کون کسی کو منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ ہاں راستہ دکھا دیں گے لیکن وہ راستہ قبول نہیں کرتا تو وہ ایصال الی المطلوب نہیں پیدا ہوتا، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ ضرور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک کویسچن یہ بیدار ہو سکتا ہے کہ قرآن عظیم میں، اور جیسے ہم بھی بیان کریں گے تو اس کی نشاندہی کر دیں گے کہ قرآن عظیم میں بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا ذکر بھی ہے۔ مثلا مثال میں ایک دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی پھر وہ گمراہ ہو گئے، تو اب اس پر آبجیکشن پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب تھا کہ منزل پر پہنچا دینا، تو منزل پر پہنچنے کے بعد پھر گمراہی اور بھٹکنا کیسا ہے؟ تو ان آیات میں کیا تعویل ہوگی؟ اور کہیں ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت دے کر جنت میں پہنچا دیا، تو گویا کہ یہ تو ایصال الی المطلوب والا معنی ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ آبجیکشن اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے، بنایا گیا ہوتا ہے، اسی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کا حقیقی استعمال کہلاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس خاص معنی سے ہٹا کر اسے دوسرے معنی میں بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں، یہ اس کا مجازی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ شیر ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک پھاڑ کھانے والے درندے کے لیے اس کا نام رکھ دیا ہے، یہ شیر ہے، 4 پاؤں والا جو شیر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بہادر شخص کو بھی کہتے ہیں بھئی وہ تو بڑا شیر آدمی ہے۔ تو اب جب ہم اسے جانور کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو لفظ شیر چونکہ کسی جانور کے لیے بنایا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا، تو یہ استعمال حقیقی کہلائے گا۔ اور اگر ہم اسے ایک انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ انسان شیر ہے، تو اس کے لیے تو اس لفظ کو نہیں بنایا گیا، حقیقتاً تو جانور کے لیے تھا، لیکن ہم بوقت ضرورت اس کو استعمال کر رہے ہیں، مثلا اس کی شجاعت کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ استعمال مجازی استعمال کہلائے گا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اس کے حقیقی استعمال سے ہٹا کر مجازی استعمال میں بھی مجازی طور پہ بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات دوسرے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر کسی اور مجازی معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جیسے یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہدایت کا لفظ کہتے ہیں تو ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا مراد ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کے علاوہ کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا مراد ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کریں گے
مراد ارات الطریق لے لیں گے، اور کبھی نبیوں کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کریں گے، اور مراد ایصال الی المطلوب ہوگا۔ جب یہ اپوزٹ معنی مراد لیں گے تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا اس کی یہ حقیقی استعمال نہیں ہے بلکہ مجازی استعمال ہے۔ ورنہ جو ہم نے پہلے آپ کو تقسیم بتائی ہے وہی تقسیم اصل ہے کہ ہدایت کا معنی راہ دکھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ راہ دکھانا ایسا ہو کہ کوئی کسی کو منزل تک ہی پہنچا دے، جیسے ہاتھ پکڑ کر اور اسے منزل تک پہنچا دیا، جس کو ایصال الی المطلوب سے ہم نے تعبیر کی، تو یہ اللہ کی ہدایت کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا اگر آپ ہدایت کا لفظ کہیں گے تو اس سے مراد صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور وہ راستہ دکھا کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نبی کی پوری قوم اس کی نافرمانی کر جائے، جیسے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض انبیاء علیہم السلام میدان محشر میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، یعنی پوری کی پوری قوم نے ان کی نافرمانی کی ہوگی، صرف ایک شخص کو ایمان لے کر آیا ہوگا۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ وہ نبی کوئی معاذ اللہ قابل گرفت تو نہیں ہوں گے، یہ ان کے لیے کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی گرفت کا پہلو رکھے ہوئے بات تو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب دیا تھا کہ لوگوں کو راستہ دکھانا، وہ انہوں نے دکھایا۔ اب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بحث اور ہے، پھر ہم انشاءاللہ آیات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا، اور ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سب کو داخل جنت فرما دیتا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ آیات بھی ایسی آئیں گی ان مضامین پر مشتمل کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہمیں عقل دے دی، نعمت عطا فرمائی، سوچ عطا فرمائی، ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا فرما دیے، اور پھر ہمیں لازم کر دیا کہ تم اپنی عقل کے استعمال اور جو نیک لوگ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست راستہ اختیار کرو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم درست راستہ اختیار نہیں کرو گے، غلط راستہ اختیار کرو گے، تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا تھا اور رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا کہ وہ سب کو بلا حساب و کتاب مسلمان کرنے کے بعد داخل جنت فرما دے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہی لازم کر لیا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی سوچ بنانے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے کسی کے مشورے سے نہیں کرتا ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا حکیم ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ ہر کام اس کا ہوتا ہے۔ جیسے کائنات کے دلائل پر آپ غور و تفکر کر لیں تو معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کی حکمت اور مشیت یہی رہی کہ لوگوں کو خود موقع دیا جائے، وہ اپنے قدرت و اختیار سے اچھائی کو یا برائی کو اختیار کریں۔ جو اچھائی کو اختیار کرے گا، لازم سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ آزمائشوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا، تو وہ ان آزمائشوں کا بدلہ پائے گا، اور جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ تھوڑا بہت مزہ پائے گا، لیکن آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی تفسیر کے ساتھ درس قرآن ہوگا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ہدایت کے موضوع پر ایک تفصیلی کلام کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن عظیم نازل فرمایا، اور یہ بہترین ایک ایسی کتاب نازل فرمائی گئی جو زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں مکمل طور پہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ایسی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اگر اس پر غور و تفکر کرنے کے بعد صحیح طریقے سے اس سے کمحقق فائدہ اٹھایا جائے تو پھر کوئی شخص انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ کسی نقصان کا شکار کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایک الگ بات ہے، لیکن جو اپنی شامت اعمال کی بنا پر نقصان ہوتے ہیں، انسان ان نقصانات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔
پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، اور اصطلاح شرع میں اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہدایت کو استعمال کرتے ہیں تو مراد ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام یا آسمانی کتابیں یا دیگر ان کے جو انبیاء علیہم السلام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے متبعین رہے، یعنی ہم بعد والے آنے والے، یہ سب کے سب راستہ دکھانے والے ہیں، منزل مقصود تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا، خصوصاً لفظ ہادی جس میں استعمال ہوا، پہلے ہم ان آیات کو لیں گے، اور پھر جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ کیا ہے ان آیات پر انشاءاللہ ہم درس قرآن کریں گے۔ پہلی جو آیت آج ہم بیان کر رہے ہیں یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہدایت کے بارے میں پہلے اس میں یہ کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کفار کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ ذات جو نگہبان ہے ہر نفس پر اس چیز کے ساتھ جو وہ کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا کہ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے ساتھ ہے، ہر نفس پر نگہبان ہے، کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ وہ کیا کر رہی ہے، آخرت کے لیے اچھا عمل کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے۔ اور آگے پھر عبارت یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، محذوف ہے، لیکن اس کا مفہوم جو مفسرین نے بیان فرمایا، یہ دراصل ایک سوال ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ دیا فرما رہا ہے کہ وہ ذات جو ہمہ وقت ہر نفس کے، ہر انسان کے، ہر جاندار کے ساتھ ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، کیا اس کی مثل وہ ہو سکتے ہیں، وہ معبودان باطلہ ہو سکتے ہیں جو اس خصوصیت کے حامل نہیں ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے حقیقتاً۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکاء مقرر کر لیے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سموہم، تم ان کے نام رکھتے ہو، یعنی تم نے ان کو خدا کہہ دیا کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا پھر تم خبر دیتے ہو اس چیز کی اس دلیل کے ساتھ کہ جو نہیں جانتا ہے وہ زمین میں، ام بظاہر من القول، یا کوئی بھی کسی بھی قول کے ظاہر کے ساتھ تم یہ بات بیان کر رہے ہو۔ گویا کہ جو تم بات بتوں کے بارے میں بیان کرتے ہو یا معبودان باطلہ کے بارے میں بیان کرتے ہو، اس پر تمہارے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے مکر۔ وصدوا عن السبیل، اور روکے گئے وہ سیدھے راستے سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں کفار مکہ سے حقیقتاً کفار مکہ کو موضوع بنایا گیا ہے، اور پھر ہدایت کا آخر میں تذکرہ فرمایا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کو ایک پیغام دیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وہ ذات جو ہمہ وقت ہر نفس کے ساتھ ہے، اور یہ ملاحظہ فرما رہی ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، چاہے وہ دن کی روشنی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اکیلا ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اس کے تمام اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو کیا اس طرح کی خصوصیت کا حامل کوئی اور معبود ہو سکتا ہے جس کو تم معبود قرار دیتے ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اس طرح کہ تم صرف ظاہری طور پہ باتیں کرتے ہو، ظاہری قول بیان کرتے ہو، اور کہیں پر بھی پوری کائنات میں اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب کریم ہمہ وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اور ہماری دلیل اس کے اوپر یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔
اور اب یہ دلیل یہ سوال کہ جی قرآن اگر بیان کر رہا ہے تو قرآن پہلے ہم قرآن کو مانیں گے تبھی تو اس کی دلیل کو مانیں گے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہمارا قرآن کے اوپر ہی آئے گا اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن عظیم واقعی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کتاب کسی بھی لحاظ سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے، اس کے ایڈیشن بدل جایا کرتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1500 سال کم و بیش 1500 سال کے عرصے میں اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، کہ دنیا کی کوئی کتاب کسی کے سینے میں لفظ بلفظ محفوظ نہیں ہوتی، اگر ہوگی بھی بالفرض اگر ہو کر بھی لی کسی نے تو وہ کوئی کروڑوں میں یا بلکہ اربوں خربوں میں ایک شخص ہوگا شاید، لیکن ہمارا قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص کتاب ہے، یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ ہمارے اسلام کے سے وابستہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مسلمان بچے ہوتے ہیں، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، وہ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس کتاب کے حافظ ہیں، انہیں یہ پوری کتاب یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یاد کرنے کے سلسلے میں اتنا آسان بنا دیا تاکہ یہ یاد ہو جائے گی تو سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، جب سینوں میں محفوظ ہوگی تو کوئی سینے کو تو نہیں مٹا سکتا، ظاہری شاید صفحے تو مٹا دیں، آپ اس کو پانی میں بہا دیں، اس کو کاٹ دیں، اس کو جلا دیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز سینے کے اندر محفوظ ہو گئی اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، اور چونکہ اس کو قیامت تک باقی رکھنا مقصود تھا تو اس کو یاد کرنا بے حد آسان کر دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی مقام پر کوئی قرآن کے اندر پرنٹنگ وغیرہ کی غلطی کر دیتا ہے تو وہ غلطی کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ اتنے سارے حافظ ہیں، جب بھی وہ قرآن لوگوں کے درمیان عام ہونا شروع ہوگا اور وہ حافظ پڑھیں گے تو فوراً اس غلطی پر مطلع ہو جائیں گے اور اس کو پھر دور کر دیا جائے گا یا اس سے روک دیا جائے گا کہ یہ غلط قرآن چھپے ہوئے ہیں، ان کو نہ پڑھا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ عظیم کتاب کی جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، جو بآسانی یاد ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب پوری کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی، اور جب پوری کائنات میں کتاب پیش نہیں کی جا سکتی تو پھر خود سوچیے اس کتاب کو نازل کرنے والے کی نظیر اور مثال کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ہم قرآن کے ذریعے ہم نے ثابت کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ عقلی لحاظ سے ثابت ہوتا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ چلے ہم نے قرآن کی آیت پیش کی اور سامنے والا یہ کہے کہ جی میں تو نہیں مانتا ہوں اس آیت کو، ایک ایسی عقلی دلیل سامنے پیش کی گئی ہے کہ جس کا جواب لانا یقیناً بہت مشکل ہے، تو معلوم ہوا قرآن ایک حق کتاب ہے اور اللہ کی ہی نازل کردہ کتاب ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو وہی کتاب اب یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان کے ہر عمل کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو ہمارا، اور یہ بھی انشاءاللہ جب اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہم کلام کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو ہمہ وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کے ذہن میں آنے والے خطرات، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ تمام معاملات کو فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے، جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں، اور پھر ایک میدان محشر قائم ہوگا جس میں سب لوگ موجود ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اعمال سب کے سامنے، یعنی وہ اس شخص کے سامنے پیش کرے گا، اور اگر کسی کو بالفرض اس کی شامت اعمال کی بنا پر رسوا کرنا مقصود ہوگا تو سب کے سامنے بھی اعمال ظاہر کیے جائیں گے، لیکن مسلمان کی بہرحال بہت پردہ دری ہوگی، مطلب اس کا پردہ رکھا جائے گا اور اس کو تنہا بلا کر سب کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا رب کریم جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، جسے ہم خدا تسلیم کرتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ذات کے ہر جان کے ساتھ ہے، اور یہ ملاحظہ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ایسا کوئی خدا، کوئی دوسرا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا بھی اس طرح یا میرا معبود اس طرح کر سکتا ہے، یہ اتنی بہترین اور اتنی اعلیٰ صفت کا حامل ہے، وہ پیش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں پیش کر سکتے،
جب نہیں پیش کر سکتے اور بالکل واضح سی بات ہے تو پھر کیوں انسان باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف نہیں آ جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بلکہ مزین کر دیے گئے ان کفار کے لیے ان کے مکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان باطل کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ایک شریف انسان کے مقابلے میں، صحیح انسان کے مقابلے میں، ہدایت یافتہ انسان کے مقابلے میں وہ کسی بھی ذاتی عناد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر غلط قسم کے افعال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ اپنے افعال برے نہیں لگتے ہیں۔ خصوصاً جو منتقم مزاج قسم کے لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ انتقام لینے والے ہیں، ان کو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام لیتے ہیں، تو اور خصوصاً عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، سامنے والے کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور اگر اپنی کوشش کو کامیاب دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ سامنے والا اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھا کہ ہم نے کتنا زبردست جادو کروایا، دیکھا کیسے تعویذ کروائے تھے، دیکھا کیسا ہم نے اس کو اوپر سے لے کر اور ہم نے اس کو فٹ پاتھ پر گرا دیا۔ تو یوں مطلب کسی کی تنزلی کو دیکھ کر جب انسان خوش ہوتا ہے اور اپنی کوششوں کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو اسے وہ کوششیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی نازیبہ حرکات کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں۔ تو اب یہی کفار کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سوچیں ہیں، ان کی تدبیریں ہیں، ان کے مکر ہیں، اور جو ان کے دیگر دنیاوی آسائشوں کے معاملات ہیں، وہ ایسے مزین ہو گئے ان کی نگاہوں کے اندر کہ انہیں اپنا ہر کام اچھا ہی محسوس ہوتا ہے، اور وہ حق کی طرف جانے کے سلسلے میں جو آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے۔ روک دیے گئے کا مطلب یہ ان کفار کے بارے میں ہے کہ جنہیں پہلے مکمل طور پہ موقع فراہم کیا گیا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تبلیغ فرمائی، ان کو بٹھایا، ان کو ہر طرح سے سمجھایا، ان کو مختلف قسم کے دلائل دیے، انہوں نے اگر کوئی کراس کویسچننگ کی، کوئی اپنے خدشات کے اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے ہر سوال کا جواب بھی دیا، لیکن جب ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پتھر کی طرح سخت کر دیا، اور ان سے ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے گئے راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا، اور پھر وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس سے ہم مسلمانوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی ہمیں نماز کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں کہتا ہے یہ حرام کمانا آپ چھوڑ دیجئے، کوئی کہتا ہے یہ بری چیز ہے آپ اسے ختم کر دیجئے، کوئی ہمیں کہتا ہے آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنا بہت افضل عبادت ہے، ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اس قسم کے لوگوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر سامنے سے دیندار آ رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی راستہ کاٹ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں یہ آئے گا تو اس نے وہی تلقین کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر کوئی ایسی خاتون جو غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، کسی کی برائی نہیں کرتی، تو عموماً عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کے سامنے پھر ریزرو ہونا پڑتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، تو بولتی میں وہ تو بڑی بور عورت ہے، جب بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ ملانی بنی ہوئی ہے، بس یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ تو ہم بھی اس طرح بعض اوقات ہدایت کو بہت شدید ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہادی بنا کر ہمارے پاس بھیجتا ہے تو وہ ہمیں بہت ہی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کفار پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اسی طرح اس شخص پر بھی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان طویل عمری پانے کے باوجود اپنے دل میں نہ تو توبہ کا خیال پاتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف خدا محسوس ہوتا ہے، نہ وہ علم دین سیکھنے کی طرف آتا ہے، نہ عبادات پہ استقامت نظر آتی ہے، رات دن گناہوں میں غرق رہتا ہے،
خراب قسم کی حرکات میں وہ ملوث رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکات کو نہیں چھوڑتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے انتقال کر جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 60 برس کا ہو جائے اور پھر بھی گناہ کرنا نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی ہمیں نماز کے بارے میں کہتا ہے، روزے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں گناہ چھوڑنے کے بارے میں کہتا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، دوست کی شکل میں ہے، کوئی تبلیغ کرنے والے کی شکل میں ہے، تو ہمیں غصہ تو نہیں آنے لگ جاتا، ہمیں وہ برا تو نہیں محسوس ہوتا، ہمارا دل گھبراتا تو نہیں ہے، ہم اس کی صحبت سے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اور پھر اگر اس پر استقامت اگر خدا نخواستہ قائم کر کے رکھی تو پھر یاد رکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر لوگوں کو ہم سے مایوس کر دے گا، اور لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو بات مانتے ہی نہیں ہے، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو ہدایت کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔ اب کوئی ایسی آواز کان تک نہیں آئے گی، اب کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ جس آواز کو سن کر، جس شخص کو دیکھ کر یا اس کی باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کوئی ترغیب پیدا ہو، اور ہم گناہوں کی زندگی سے نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسان بس برائیوں کے اندر رہنا ہی پسند کر لیتا ہے، اس کا مائنڈ یہی بن جاتا ہے کہ اب میں نے بس رات دن مزے حاصل کرنے ہیں، اور پھر اخبار میں خبر آتی ہے یا محلے میں مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں یا فون پر خاندان والے بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں کا تو انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم ایک ہدایت دینے والے کو ٹال رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بعض اوقات بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اگر ہم پر ہدایت کے دروازے بند کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہم نے رد کیا تھا، ٹھکرایا تھا، یہ بہت اپنی آخرت کا بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ رعد کی آیت نمبر 13 پر کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور ہم نے اس پہ تھوڑی سی تفصیلی کلام کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور کفار کی ہدایت کا اہتمام کیا تو کفار نے کچھ نے ہدایت ضرور قبول کی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً مسلسل تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا، آپ ان کی ہدایت کی کوشش فرماتے رہے، لیکن جب ہر طریقے کے اسباب مہیا کرنے کے باوجود ان لوگوں نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شامت اعمال کی بنا پر ان کی گرفت فرمائی اور ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر تبلیغ دین کو ترک فرمایا اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو اتنا سخت کر دیا کہ پھر اس کے اوپر ان کے دلوں پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ اسی پر ہم کلام کر رہے تھے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے، مسلسل لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اسے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بہتری کا سامان کرتے ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے، بسا اوقات نکل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس شخص کے دل کو بہت سخت فرما دیتا ہے، اور اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے قلب پر اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی آیات آپ سنا لیں، احادیث مبارکہ بیان کر لیں، اسے پیار سے سمجھا لیں، ڈانٹ کے سمجھا لیں، پھر وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی سن بھی رہے ہوں تو برا نہ مانیں، یا کوئی آپ کے قریبی لوگ ہیں تو پھر بھی آپ برا محسوس نہیں فرمائیے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے
کہ بعض بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود چونکہ تا حیات ہدایت کو نظر انداز کرتے رہے تھے، انہوں نے ہدایت کو برا محسوس کیا تھا، انہوں نے ہدایت دینے والوں کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا تھا اور ان کی ہدایت کو نظر انداز کرتے رہے تھے، تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے باوجود سلسلہ گناہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہی بری باتیں، وہی برے معاملات، وہی بدنگاہیاں، وہی بری صحبتیں، اور وہی مطلب تاش کی گڈی ہاتھ میں، جوا، بعض اوقات شراب، بعض اوقات زنا تک بھی انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مبتلا رہتا ہے، اور جوئے کھیلتا رہتا ہے، شرطیں الٹی سیدھی لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب انسان ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی تھی، اس ہدایت کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دے اور اس سے اپنی جان چھڑاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کی آیات سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرمائے تو اس کو زیبا ہے، بہرحال اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن ہم گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرمائے جیسے قرآن عظیم میں بیان ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کو بیان کرتے ہوئے اگر ہم یہ جملہ ادا کریں گے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے جملے کو دہراتے ہوئے یا اللہ کے بیان کردہ مضمون کا ذکر کرتے ہوئے اگر کہیں گے تو اس میں بھی کوئی گریفت کا پہلو نہیں ہے، لیکن ویسے عام گفتگو میں کہ یار اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس طرح کہنا منع ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب گمراہی کی نسبت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرنا آسان فرما دیا، کیونکہ گمراہی کے اسباب، گمراہی کی چیزوں کو اختیار کرنا بسا اوقات انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ ایک صحیح کامل مسلمان ہے، اس کے لیے کفر کو اختیار کرنا بہت دشوار ہے۔ اگر ایک شخص صحیح العقیدہ ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی گستاخی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نمازی ہے، پکا نمازی ہے اور خوف خدا رکھنے والا ہے، اس کے لیے نماز کا قضا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح جن کے گھرانے اچھے ہیں، شریف گھرانے ہیں، ان کے لیے اعلانیہ گناہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کے لیے بہت سی چیزیں مشکل کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے کسی بنا پر، جیسے کفار سے ناراض ہوا، کسی کے برے افعال و اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تو اس پر پھر اس قسم کے گمراہی اور برائی کے اسباب کو اختیار کرنا آسان کر دیتا ہے۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے کرنے میں کسی قسم کی شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے گناہ گاروں کو آپ دیکھیں گے اعلانیہ شراب پینا، گالیاں بکنا، فحش کلامی کرنا، اور مطلب یہ کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا جن کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہے، تو یہ اس لیے بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو اپنی تائید غیبی ان سے ہٹا لی ہوتی ہے، اپنی امداد ہٹا لی ہوتی ہے، اپنی خصوصی رحمت، اپنا کرم ان سے ہٹا لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ برائیوں کو جلدی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی کی طرف پھر مائل نہیں ہوتے، اور جیسے بھی بتایا تھا کہ وہ ہدایت دینے والوں سے تو ویسی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے کھینچ لیتا ہے، اپنی تائید غیبی امداد ہٹا لیتا ہے، تو وہ شخص پھر نفس و شیطان کے گویا کے حوالے ہو جاتا ہے، اور جب نفس شیطان اس پہ آسانی سے قابو پا لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، وہ نیک عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ یہی ان کفار کے ساتھ معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے ہدایت کے اسباب مقرر کیے، لیکن جب انہوں نے ہر چیز کا جواب ہٹ دھرمی کے ساتھ ہی دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید کو ان سے ہٹا لیا، اس غیبی امداد کو ہٹا لیا، تو وہ نفس و شیطان کے حوالے ہو گئے،
اور نفس و شیطان کے حوالے ہونے کی بنا پر گمراہ ہوئے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ان کو اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا، انہوں نے خود گمراہی کو اختیار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی نسبت اس لیے فرما رہا ہے کہ اس گمراہی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، تو اس لیے اپنی طرف نسبت کر دی، ورنہ حقیقتاً وہ خود ہی انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک بہت گہرا گڑھا کھود دے کہ جس میں کوئی گر کے مر سکتا ہے، اور وہ گڑھا کھودنے کے بعد سائیڈ میں ہو جائے، ایک شخص آیا، اس نے دیکھا گڑھا ہے لیکن اس کے باوجود کود گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی اس گڑھا کھودنے والے سے اگر یہ کہے محاورتاً، جیسے ہم کہتے ہیں تم نے تو اس کو مار ڈالا، تم نے گڑھا کھودا تو اس نے خودکشی کر لی، تم نے تو اس کو مار ڈالا، تو یہ ہمارے عرف میں ایسا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اس نے تو اس کو نہیں مارا، وہ تو خود کودا ہے۔ لیکن اس کی طرف نسبت کرنا محاورتاً بھی کیوں صحیح قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اس شخص کے مرنے کا سبب بن گیا، گڑھا اس نے کھودا تھا۔ تو اسی طریقے سے چونکہ گمراہی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اب اس گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لینا، گمراہ ہو جانا، یہ ان کے اپنے ذاتی افعال کی بنا پر تھا، اللہ کی نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ نے ان اسباب کو پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا مطلب صحیح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت کا صحیح مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شامت اعمال کی بنا پر، اس کی کسی بات سے ناراض ہو کر اس کے لیے گمراہی کے اسباب کو حاصل کرنا، اختیار کرنا آسان فرما دیتا ہے، اور اس کی کسی لحاظ سے امداد نہیں کی جاتی تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے گمراہ کر دینے کا مفہوم۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ فرما لے کہ اس کی شامت اعمال کی بنا پہ اس کو سزا دینی ہے، تو پھر کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کو بدل دے، اللہ کے فیصلوں کو بدل دے، اور ایسا شخص ضرور بضرور ہلاک و برباد ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات کی کہ یا رب کریم تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ اگر کوئی ہمارے پاس ہادی بن کر آتا ہے، چاہے وہ نماز کی تلقین کرنے والا ہے، روزے کی تلقین کر رہا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسے شخص کو آپ ڈانٹیے گا نہیں، ڈپٹیے گا نہیں، اس کو بوجھ محسوس نہیں کیجیے گا۔ ایک دفعہ سن لیجیے گا، بات سن کر آپ اگر عمل کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تو کم از کم اس کے سلسلہ گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن بعض اوقات کرتے ہیں کہ اتنا تلخ لہجہ، اتنا تلخ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور چہرے پہ اتنے گندے قسم کے تاثرات بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا ڈر کر یہ توبہ ہی کر لے کہ نہیں بھائی آئندہ اس کو نہیں سمجھاؤں گا، تو اتنا برا منہ بناتا ہے۔ اگر اس طریقے کے ہم نے حرکات کی تو یہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والے ہو جائیں گے۔ ہدایت کا ایک راستہ، ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر کبھی تو کسی کی بات اثر کرے گی، کبھی تو دل مائل ہوگا۔ ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ بعض بہت ہی گمراہ تھے، گناہگار تھے، لیکن کسی کا گھر میں انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوتا ہے، گھر میں کوئی مرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، ایک دم سوچ بدل جاتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی اس کو تبلیغ کرے، پیار سے سمجھائے، اسے آخرت کا احساس دلائے، اچانک مر جانے کے بارے میں اس کا ذہن بنائے کہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بہت جلد ہدایت پا سکے گا اور اس طرف مائل ہو جائے گا۔ اس لیے تبلیغ دین کرنے والے کو بھی مناسب موقع کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں ہدایت دے رہا ہے تو اس کو روکے نہیں۔ آج ہمارا دل اس کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہا تو ہمیشہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یار یہ تو بڑا تنگ کرنے آ گئے، آج ہمارا موڈ اچھا تھا، ہم خوش تھے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو کیا ضرورت اس کی تبلیغ سننے کی۔ لیکن آج اگر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ہم مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، اس وقت ہم تمنا کر رہے ہوں گے کوئی ہمارے پاس آئے، کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں نیکی کی طرف بلائے، لیکن پھر کون آئے گا؟ اور اگر مطلب اس طرح مایوس کرتے رہیں گے تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ آ کر ہمیں دوبارہ سمجھائے۔ تو اس لیے یہ ہدایت کے دروازے بند نہ کریں۔
کم از کم اتنا تو ہوگا جب آپ خاموشی سے سنیں گے کوئی بات بیان کر رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس وقت جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا وہ تو ہمیں بھی حاصل ہوگا نا، وہ رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی، وہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس لیے کسی بھی شخص کو روکنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور اس کی تبلیغ کو آپ اگر عمل نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن سنیں ضرور، اور اس سنانے کے سلسلے کو اور اس شخص کے ہدایت دینے کے سلسلے کو کبھی بھی اپنے تلخ رویے سے ختم نہ کریں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دل میں خوف پیدا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو کر ہم پر بھی ہدایت کے دروازے بند کر دے۔ ہمیں اگرچہ ہدایت اسلام پیدائشی طور پر ملی ہے، جو میرے مسلمان مخاطبین ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کیے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ نہ آپ نے مانگا نہ میں نے مانگا، ہمیں گھر بیٹھے مل گیا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید انعامات کو فراموش کر دے، اور یا ان انعامات کو سے صرف نظر کرتے ہوئے، قطع نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بیکار گزارے، گناہوں کے اندر بسر کرے، بلکہ ان احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ایک مزید خوف اپنے دل میں پیدا کرے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم یہ مسلمان تو ہیں، اب ہم بے پرواہی کی زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نعمت ایمانی چھین لے، اسلام کی دولت ہم سے چھین لے، یا ہم اپنی شامت اعمال کی بنا پر گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہوئے اچانک مر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، تو پھر عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت، جہنم کے اندر سخت معاملات یہ ہمارے سامنے یقیناً آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بات میں سے گفتگو میں سے سب سے بہترین بات کو نازل فرمایا، سب سے اچھی بات کو، کتاباً یعنی کتاب، یعنی قرآن عظیم مراد ہے، متشابہاً مثانیہ، وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بعض مضامین کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بالکل ایک جیسے جنت کی آیات ہیں، دوزخ کی آیات ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مضمون کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ اور مثانیہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑے دار کا مطلب جسٹ اپوزٹ، کہ وعدہ ہے، وعید ہے، جہنم کے واقعات پر مشتمل یا جہنم کے عذابات پر مشتمل آیات ہیں، تو جنت کے انعامات پر مشتمل آیات بھی ہیں، یہ جوڑے دار آیات ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک احسان یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے بات میں سے سب سے اچھی بات، یعنی ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے ان لوگوں کی کھالیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر مطمئن ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں، نرم پڑ جاتی ہیں۔ وہ قلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا اور دیگر کچھ چیزیں بیان فرمائی، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی صورتوں کی نوعیتوں کو بیان فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین بات۔ تو قرآن عظیم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اس کی صفات کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور اس کے مضامین پھر آپس میں بعض مضامین تو ملتے جلتے ہیں جو ایک جیسا مضمون رکھنے والی آیات ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں،
کہ وہ ایک دوسرے کی ضد بن جاتے ہیں. عذاب ہے، ثواب ہے، ایمان ہے، کفر ہے، نعمت ہے، عذاب ہے. اس طرح ان آیات کے اندر مختلف مضامین بیان ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی کھالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کے باعث کانپ اٹھتی ہیں. یعنی جب ان کے سامنے قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے اور تو اس کی قرآن عظیم کی تاثیر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس میں وعدے وہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اطمینان پذیر ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پروگرام الہادی میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الفرقان پروگرام کے بعد اب یہ ایک نئے طرز کا پروگرام ہے جس میں ہم مختلف آیات قرآنیہ کا انتخاب کریں گے جو کسی ایک موضوع سے متعلقہ ہوں گی، اور پھر ہم اس میں اس پرٹیکولر موضوع کے بارے میں تو ضرور بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس آیت میں جو دیگر مضامین ہوں گے اس پہ انشاءاللہ درس قرآن کیا جائے گا. تو آپ غور و تفکر سے ان درسوں کو سماعت فرمائیں، اور اس میں جو ناصحانہ باتیں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اسے نہ صرف آپ بہت اچھی طرح سمجھیں، اسے ذہن میں محفوظ رکھیں، بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اگر پاسبل ہو تو آپ دوسرے اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس پروگرام کے دیکھنے کی دعوت دیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کا انتخاب کیا ہے. ہم اس کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اگر ہم کچھ نہ بھی بولیں تو اللہ کا کلام خود بولے گا. اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کے دلوں کی دنیا کو پھیرنے میں کمال رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام پاک کفار کے سامنے بیان کیا، جو اس زمانے میں عربی کے سلسلے میں فصحاء بلغاء تھے، تو وہ عاجز آ گئے اور ان کے قلوب پر ایک زبردست اثر طاری ہوا اور وہ لوگ ایمان کی طرف مائل ہوئے. بس سمجھ لیجئے کہ ازلی بدبخت لوگ تھے، جو بہت زیادہ بدبخت تھے، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر تبلیغ کے جواب میں، اور خصوصاً قرآن پاک کے دلوں کو مائل کر دینے اور بے قرار کر دینے والے مضامین نے لوگوں کی دنیایں بدل دی. تو اسی طریقے سے اگر آپ بھی کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام دیکھیں، آپ ان درس قرآن میں شرکت کریں، اور گھر بیٹھے آپ شرکت کر سکتے ہیں، اور کسی نے آپ کی بات سننے کے بعد عملی طور پہ پروگرام دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہدایت حاصل کر لی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، بہت بڑے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتے رہے. تو سورہ زمر کی آیت نمبر 36 پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات میں سے، گفتگو میں سے سب سے بہترین چیز کو نازل فرمایا. کتاباً، ایک کتاب، متشابہاً مثانیہ، ایک ایسی کتاب کہ جس کی آیات باہم ایک دوسرے سے مضامین کے سلسلے میں مشابہت بھی رکھتی ہیں اور ایک دوسرے سے بعض امور میں جدا جدا بھی ہیں. اور پھر اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کی صفت کا تذکرہ کیا گیا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ کانپ اٹھتی ہیں ان لوگوں کی کھالیں اس قرآن کی بنا پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جب وہ اس قرآن کو سنتا ہے تو ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، ان کی کھال کانپ اٹھتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک ایسی صورت میں کہ ہمیں معنی وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہم عربی اللسان تو ہے نہیں، عجمی لوگ ہیں، لیکن تلاوت کرنے والا بہت زبردست تلاوت کر رہا ہے، ایکو ساؤنڈ بھی ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ بھی بڑا زبردست قسم کا ہے، اور پڑھنے والا بھی بہت ہی لاجواب پڑھ رہا ہے.
تو اس سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل لرز جاتا ہے اور بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیفیت کمال کی کیفیت نہیں ہے، یہ کیفیت کوئی انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی کیفیت نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ پیدا ہوتی ہے اور اس کا قیام بھی ہمارے پاس عارضی ہوتا ہے، فوراً ختم ہو جائے گی. ایک اور کیفیت ہوتی ہے دوسری، وہ ہوتی ہے مفہوم سمجھنے کے بعد، کہ جب ہم قرآن عظیم سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین پر واقف بھی ہوتے جاتے ہیں، اب جو ہماری ان مضامین پر واقفیت کی بنا پر قلبی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور ایک خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے، یہ حقیقتاً ایک اللہ کے خوف کی علامت ہے. ورنہ وہ حقیقتاً کلام کی وجہ سے خوف پیدا نہیں ہوا، قاری کی آواز کی وجہ سے، ساؤنڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہوئی، تو اس میں کمال کا کوئی پہلو نہیں. ہاں، اس میں کمال کا پہلو ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، سننے کے بعد ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، خوف پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یقیناً یہ اچھی صفات شمار کی جائیں گی اور اس کی بنا پر انشاءاللہ ہمارے درجات ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوں گے. لہٰذا اس میں ایک تو یہ محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے سامنے قرآن پڑھتا ہے کہ آپ پوری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ اس کے مضمون پر واقف ہو جانے کے بعد ایک جھرجھری سی آئی ہو، ایک خوف سا طاری ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس بیدار ہو گیا ہو، فکر آخرت ایک دم غالب آ گئی ہو، تو میرے خیال میں اگر ہم غور و تفکر کریں گے تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، شاید کبھی زندگی میں ہوا ہو. اور وجہ وہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پتہ ہوتا، قاری کی بات سن رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قرات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ پتہ ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے نہیں معلوم. میرا رہنما کوئی اور ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ کبھی ٹی وی پہ تلاوت قرآن عظیم سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا بول رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی. ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے عذاب پر مشتمل ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، تو وہ تو چونکہ عربی اللسان تھے، جب اس کے مضمون پر توجہ کی تو دل کی دنیا بدل گئی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے. آپ کو اٹھا کے گھر میں لے جایا گیا، پانی وانی چھڑکا اور کافی دیر میں افاقہ ہوا، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کے قلوب ہیں کہ جو اتنے صاف ستھرے ہوتے تھے، اور پھر قرآن ان صاف ستھرے قلوب پر جب قرآنی مضامین اثر انداز ہوتے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ کیفیت تو بدلے گی. تو اگر ہمارے پاس یہ کیفیت نہیں ہے تو دیکھیے سعادت مندی یہ ہے کہ انسان سوچے کہ کیوں نہیں ہے، سبب تلاش کرنے کے بعد اس سبب کو درمیان سے ہٹائیں اور ایسی کیفیت پیدا کرنے کو اپنے لیے بہت ہی بڑی سعادت سمجھیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا کے انعامات سننے کے بعد جب ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی عملی کوشش کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر چائے کی پتی والوں نے آفر کی ہوتی ہے کہ آپ ہمارا یہ برانڈ خریدیں اور اس کے اوپر کا گتا کاٹ کے ہمیں پوسٹ کر دیجیے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی انعام مل جائے، تو ہم بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی وہی پتی خرید کر اور اس کو باقاعدہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک انعام کے لالچ میں. تو جب ایک چھوٹے سے انعام کے بدلے میں اس قدر تکلف کرنے کے لیے ہمارا نفس تیار ہو جاتا ہے تو پھر ان بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے زیادہ محنت بھی درکار نہیں ہے ہم کیوں نہیں کوشش کریں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن عظیم ہو اور خصوصاً بہت اچھا کوئی قاری تلاوت کرنے والے ہوں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی آیت ہے تو فوراً وہ آپ آیت نکال لیں، ایک ترجمہ قرآن اپنے پاس رکھیں، اس آیت کو نکال لیں اور ترجمے وہ پڑھتے جائیں، آپ ترجمے پہ غور کرتے جائیں اور پھر دیکھیے کہ آپ کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے مضامین قلب پہ اثر کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہ نعمت ابھی نہیں ہے تو بہرحال ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے کہ ندامت بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی اچھی چیز ہے. تو یہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا. پھر ارشاد فرمائے گا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. یعنی پہلے تو جب سنا ایک خوف پیدا ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اطمینان اس بات کا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے،
ان آیات میں جو انعامات کے تذکرے ہیں ان انعامات کے حقیقی مستحق ہم ہی ہیں، تو اس سے دل نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر جب دل نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کی طرف فوراً مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہم سمجھتے ہیں شاید لا الہ الا اللہ، اللہ کہنا یا الحمدللہ سبحان اللہ کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت ضرور ہے، لیکن حقیقتاً ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ تو جس چیز سے اللہ کی یاد آتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ صدقہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ کے ذکر میں شمار کیا جائے گا۔ اس طرح دل سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، یہ سب اللہ کے ذکر ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس اچھی صفت کی بنا پر وہ کمال پا گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ اپنی اس مقدس کتاب میں کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ہم لوگ ان کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے اور ان کے بارے میں اسی طرح مختلف درسوں میں مختلف مقامات پر مختلف اسباق پڑھاتے ہوئے ان کی شانیں بیان ہوتی رہیں گی۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھیں، اور کاش ہم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوا کرے، اور تو اگر یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ الحمدللہ ہم اللہ کے کافی قریب ہو گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کے قریب آ کر قرآن کو سمجھیں، قرآن عظیم کے مضامین پہ غور و تفکر کر کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، اور اس راستے سے بھی اپنے اللہ کے قرب کی منازل کو طے کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد اس کے قلب پر ایک کیفیت طاری ہو، ایک خوف کی کیفیت طاری ہو، پھر یہ خوف اطمینان میں تبدیل ہو جائے اور انسان اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اگر سنتے بھی ہیں تو سننے کے بعد اگر وقتی طور پہ کوئی کیفیت طاری بھی ہوئی تو 5 منٹ بھی اس کو نہیں لگتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے کیفیت، وہ ٹی وی بند ہوا، قاری صاحب خاموش ہوئے، ہم دوستوں میں نکل گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اتنی عظیم، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کتنے معمولی انداز سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیز کہ جس کی بنا پر قرآن میں تذکرہ ہو جائے، جس کو قرآن میں زندہ کر دیا گیا کہ قیامت تک لوگ اس کو بیان کرتے رہیں، خود سوچئے وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہے، وہ نظر انداز کرنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پہ غور کریں اور قرآن عظیم کو بارہا سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، غور و تفکر کریں، اور اس طرح اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو حاصل کیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہدی بہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دینے کا مطلب یقیناً اللہ کی مشیت تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں پوشیدہ ہے کہ سب ایمان لے کر آئیں، سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، لیکن اس نے اس کے لیے تسلط کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، یعنی زبردستی نہیں ہے کہ اس کو تمہیں مسلمان ہی ہونا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں کافر ہی رہنا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کے اسباب دے دیے، گمراہی کے اسباب پیدا فرما کے ہمارے حوالے کر دیے گئے، اب چاہے ہدایت لو چاہے گمراہی، تمہیں مکمل طور پہ اختیار ہے۔ ہدایت کی طرف آؤ گے انعام پاؤ گے، گمراہی کی طرف آؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مطلب وہ چاہے گا اپنے کرم سے وہ آسان فرما دے، یا اپنے عدل و انصاف سے کچھ چیز مشکل کر دے، یہ اس کی بہرحال مرضی ہے، لیکن ہمیں اس میں مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کے اسباب کو اختیار کرنا بے حد آسان کر دیتا ہے، یعنی نفس مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان کے وار ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی علامت پھر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بندہ نمازوں پر استقامت مل جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے، اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے شرم و حیا آنے لگ جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، سابقہ گناہوں پر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔
یہ جب تک اسٹیج ہمیں حاصل نہیں ہوگا ہم حقیقتاً ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور پھر آخر میں وہی بات بیان فرمائی کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر ہی چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مسلسل موقع فراہم کرے اور وہ ان مواقع کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ کر سکے، ان کی قدر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نفس و شیطان کا غلبہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ گمراہی کے اسباب جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت سے دور کر دیا گیا ہو یا وہ ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہو اور سامنے ایک پردہ کر دیا کہ اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اس طرح کا کوئی تسلط اس پر نہیں ہوتا ہے، لیکن گمراہی کے اسباب اللہ نے پیدا کر کے جب اسے قدرت و اختیار دیا اور اس نے مسلسل اس قدرت و اختیار سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان اسباب کو واپس لے لیتا ہے، یعنی ہدایت کے اسباب کو واپس کر دیتا ہے، گمراہی کے اسباب پر عمل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، انہیں اختیار کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں، تائید غیبی پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو پھر ہلاک و بربادی کے اندر کیا شبہ رہ جائے گا اور اس طرح وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت بھی سورہ زمر کی ہے اور آیت نمبر 36 ہے یہ آیت نمبر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ کفار خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں آپ کو اے رسول، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان چیزوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے۔ اس میں اصل میں تسلی قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولاً تبلیغ دین کرنا شروع فرمائی، کفار کو تبلیغ کی، تو یہ کفار آپ کے خلاف مطلب برسر پیکار ہو گئے اور آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے تھے، ان میں سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو تنہا شخص ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ان رسول کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فی الحال ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کمزور ہیں، تو یہ تمہارے بے وقوفی ہے۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبوبیت کے لیے منتخب فرما لیا کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر اگر وہ شخص تنہا بھی نظر آئے تو حقیقتاً وہ تنہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ افرادی قوتیں تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ جو ان افرادی قوتوں پہ بھروسہ کر کے جرائم کی دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اوندھے منہ گرتے ہیں۔ یہی افراد ہوتے ہیں جو جب ٹانگیں کھینچنے کا موقع ملتا ہے گرا دیا کرتے ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، نہ اسے کوئی لالچ ہے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتا ہے، نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے کوئی اور ذاتی مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اس کی محبت میں جو آپ خلوص دیکھیں گے، جو خالص پن دیکھیں گے، وہ کسی چیز میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کا کیا مقام اور کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اور یہ کس طریقے سے مقام حاصل ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ضرور کر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں مختلف آیات پر درس قرآن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک پہلے ٹاپک کا انتخاب کریں گے اور پھر اس سے متعلق جتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کی ہوں گی بالترتیب ان آیات پر کلام کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے اپنے فرسٹ پروگرام میں، الہادی کے فرسٹ پروگرام میں
ہدایت کے موضوع کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد جتنے پروگرام چلتے جا رہے ہیں ہم اس میں ہدایت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ان سب آیات کو تقریباً لیں گے، ان پہ کلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی نیا موضوع ہوگا وہ جب شروع ہونے لگے گا اس سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا، اور پھر اس سے متعلق انشاءاللہ جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہوں گی ان کو لیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے بھی میرے ذہن میں ہے کہ نیکسٹ جو ہم ٹاپک لیں گے وہ قرآن عظیم کا ہوگا، کہ خود قرآن کے بارے میں کیا کیا بیان فرما رہا ہے، کس طرح اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کے نزول کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مخصوص ٹاپک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا، یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم مختلف ان آیات کا انتخاب کریں گے جس میں اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی مضمون مذکور ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ذریعے پھر عبرت حاصل کرنے کا سلسلہ، نصیحت حاصل کرنے کا سلسلہ، اپنا محاسبہ کرنے، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ پچھلے پروگرام میں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا ہونے کے اوپر طعنہ سا دیا، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی، اور جس کا سمجھ لیجئے مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت تعداد اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اصل میں سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے پوری کائنات اس کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے، اگر وقتی طور پہ وہ کچھ افراد کی ٹولی بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، کچھ افراد کو خرید بھی لیتا ہے، تو وہ عارضی اور وقتی طور پہ خریداری ہوتی ہے۔ یہ وفاداریاں بہت جلدی بدل جایا کرتی ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو، کسی کی بھی تعداد میں استقامت اور دوام نہیں ہو سکتا، ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے، جو اسلام سے وابستہ ہو گیا اس کے بعد اسے اسلام سے دور کرنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے واقعات آپ نے بارہا سماعت فرمائے ہوں گے، کہ آپ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا، صحرا کی مکے کے صحرا کی گرم ترین ریت پر آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور بعض اوقات انگارے بچھائے جاتے تھے اور انگاروں پر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا گوشت جلتا تھا، پھر اندر کی چربی نکلتی تھی اور اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ دنیاوی طور پر وفاداری کا دعویٰ کرنے والا، تعلق کا دعویٰ کرنے والا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ والوں کا خاصہ ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے جس کے ساتھ ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم، آپ کے ساتھ لوگوں کی قلت تعداد ایک تو دائمی طور پر نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے آپ کو تنہا چھوڑ دینے کے قصد و ارادے کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے قریب تعداد آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک مضبوط اور کثیر التعداد لشکر بنانے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کفار پر غالب رہیں گے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کو ان سے ڈراتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور کفار کے معبودان باطلہ کو غلط قرار دیا، تو بعض کفار نے کہا کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا مت کہو، ورنہ یاد رکھو تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں رسوا کر دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دفاع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اللہ کے سوا
ان جو اللہ کے ماں سوا ہیں، یعنی جو دیگر معبود جن کو یہ کہتے ہیں، ان سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بالکل کوئی ڈرنے کی حاجت نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو اگرچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اگرچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائشوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی جاری و ساری رہا۔ دل آزاریاں بھی کی گئیں، روحانی تکلیفیں بھی دی گئیں، مالی اور جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ تو جو ہمارے تبلیغ دین کرنے والے بھائی یا بہن ہیں، کسی کو نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے والے بھائی اور بہن ہیں، وہ بھی اس سے ذرا درس حاصل کریں کہ وہ بعض اوقات تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہماری بات نہیں مانی، جی ہمیں برا بھلا کہہ دیا تھا، ہمارا تو دل توڑ دیا، ہم نے اتنی محبت سے دعوت دی تھی، ہم تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح دل آزاریاں محسوس کر کے، دل آزاری کو محسوس کر کے کسی سے ناراض ہو جانا، زبان پہ شکوہ شکایت کا جاری ہو جانا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو جب نمازیں پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو ان کی زبان پہ اس قسم کے کلمات جاری نظر آتے ہیں کہ یار ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پھر بھی مصیبتیں ہماری طرف آتی جا رہی ہیں، پھر بھی ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر عبادات کر رہے ہیں، تو اس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو گئے ہیں، اللہ کے بہت ہی پیارے بندے بن چکے ہیں، اور جو اللہ کے قریب اور اللہ کا پیارا ہو اس پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا دستور بہت سیدھا ہے، ہمیں تھوڑا سا ہم نے اپنے لیے ایک الٹا دستور بنایا ہوا ہے، میں اس لیے اس کو الٹا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا دستور بالکل سیدھا ہے، اس کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دستور و طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پیارا بناتے ہیں تو انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ جب وہ کسی کو مقرب بناتا ہے تو اس کو دنیاوی انعامات بھی بعض اوقات دے دیا کرتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، جنات کو تابع کر دیا تھا، ہوا آپ کے تابع تھی، چرند پرند درندے سب کے سب آپ کے تابع تھے، اتنی بڑی حکومت آپ کو عطا کی گئی تھی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے، اتنا انعام۔ لیکن یہ انعام پوشیدہ، سرکار کو تو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا، آپ نے ان کو چھپا کر رکھا اور بڑی سادہ زندگی گزاری۔ سلیمان علیہ السلام کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی، آپ نے اس کو ظاہر بھی کیا، منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے بہرحال اس کو چھپا کر رکھا۔ لیکن جو ایک آزمائش ہے، آزمائش سب پر آتی ہے، جو اللہ کے بلکہ جتنے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے تو انبیاء علیہم السلام آزمائش تو امتحان ہوتا ہے نا، اور امتحان کا مطلب ہے کہ جی دیکھیں یہ کامیاب ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ نبی یقیناً کامیاب ہی ہوں گے۔ یعنی جو ایکسٹرنل امتحان لیتا ہے، ایگزامنر جو امتحان لے رہا ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو نتیجہ اور رزلٹ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا لکھے گا، کیا نہیں، پاس ہوگا یا فیل ہوگا، وہ تو کویسچنز کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو جواب دیتا ہے وہ اس پر موقوف ہوتا ہے کہ پاس ہوگا یا فیل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بڑا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے کہ کون اس آزمائش کے جواب میں کس قدر کامیاب ہوگا اور کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی طرف آزمائشوں کو متوجہ کرتا ہے، تو اگر غور کیا جائے تو حقیقتاً ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے، یہ امتحان نہیں ہوتا حقیقتاً، بلکہ ان کے اوپر ایک آزمائش مسلط کی جاتی ہے۔
سمجھ لیجئے کہ ایک تکلیف کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو انبیاء علیہ السلام خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی وہ مقرب بندے ہیں اور اس کے مستحق بھی تھے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہٰذا وہ بھائی بہن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ڈسہارٹ ہو کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں یار کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا، معاذ اللہ اگر یہ کہا تو یہ کلمہ کفر ہے بہرحال، لیکن دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اتنے نیکی بھی کرتے ہیں تو کیا گناہ گار، دیکھو فلاں گناہ گار ہے، فلاں شیطان قسم کا آدمی ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما رہا اور ہمیں نہیں دے رہا۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچئے گا، اپنی عبادت کو عبادت رکھیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر ہم تجارت بنا لیں گے کہ جی میں نے نماز پڑھی تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے عزت مل جائے، میں نے روزہ رکھا تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید انعامات سے نواز دے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تجارت ہے یہ تو، کہ ہم نے کام کیا اس کا نفع کیا ہے، یہ کام کیا اس کا نفع کیا ہے۔ ہمیں بغیر نفع کے کام کرنا چاہیے، یہ اگر قصد و ارادہ ہو، نیت ہو تو آخرت کی ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اور آپ کر سکتے ہیں کہ جی موت میں آسانی ہو، ایمان پر موت آ جائے، عذابات قبر سے ہم بچ جائیں، میدان معاشر میں عزت حاصل ہو، وہاں کے تنگی مصیبت پریشانی سے محفوظ ہوں، حساب و کتاب بالکل آسان ہو جائے، پل صراط کے اوپر ثابت قدمی حاصل ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، یہ نیتیں بھی بری نہیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حبیب کریم آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جن سے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودان، جن کو یہ سمجھتے ہیں معبودان باطلہ ہیں، ان سے بھی کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرمائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کر دینے کا مطلب ہے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرنا، آسان کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے مطلب ناراض ہو جاتا ہے، مسلسل موقع فراہم کرنے کے باوجود وہ شخص سنبھلتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ہدایت کو ہٹا لیتا ہے، گمراہی کے اسباب اس کے لیے بالکل آسان کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہدایت دینے کا ذریعہ بن سکتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ تائید غیبی بھی ختم ہو جاتی ہے، فرشتے بھی امداد ختم کر دیتے ہیں، نفس و شیطان شیر بن جاتے ہیں اور اسے اپنے چنگل میں پکڑ کر یا تو ایمان ہی ضائع کر بیٹھتا ہے، کروا دیتے ہیں، اور یا وہ شخص اگر ایمان ضائع نہیں کروا بیٹھتا تو نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو بہرحال وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اس طریقے سے راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک بندے کو تنہا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، داڑھی والا ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بیچارہ سادہ سا آدمی ہے، اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دنیاوی طور پہ نہ کوئی منسٹر ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہیں، تو پھر ہم اس کے سامنے شیر ہو جاتے ہیں اور اپنی طاقت ایسے کمزور آدمی پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں سامنے والا اگر مضبوط نظر آتا ہے کوئی تو پھر ڈرتے ہیں، ورنہ دیندار آدمی کو تو ہر ایک دباتا ہے۔ لیکن اسے سوچنا چاہیے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، ایسے شخص کو جو ایسا کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو دیندار شخص کو جو واقعی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اسے صرف اس وجہ سے دبا رہے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، اس کی کوئی پیچھے افرادی قوت نہیں ہے، سورس نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی توجہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اسے بیجا تنگ کیا اور اسے تنہا محسوس کر کے سوچا کہ اس کا تو کوئی سہارا نہیں ہے، اور ہم اس کے مقابل آ گئے، تو اب یاد رکھیں کہ دوست کے کام آتا ہے۔ ہم بھی اگر واقعی دوستی کسی سے بالکل مخلص انداز سے کرتے ہیں، اگر وہ تنہا ہو تو پرواہ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو ایسے اوقات میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ کی غیبی امداد آتی ہے۔ اور آپ یقیناً ماشاءاللہ دیکھنے والے سب سمجھدار ہوں گے، یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی نیک آدمی کے خلاف کام کرتے ہیں، ناکام ہو جائیں نا تو سعادت سمجھیں،
پہلی بات تو ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ناکام ہو جائیں تو سعادت سمجھیں، کیونکہ اگر کامیاب ہو گئے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ایک محبوب اور دوست بندے کو ناراض کر دیا، اسے تکلیف پہنچائی، اب اس کا بدلہ براہ راست اللہ کی طرف سے ملے گا۔ رزق میں تنگی آ جائے گی، اولاد برباد ہو جائے گی، مختلف حادثات کا انسان شکار ہو جائے گا، عزت بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کسی بھی بندے کو تنہا سمجھتے ہوئے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیگر یہ کہ ان لوگوں نے دیکھے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودان باطلہ سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، ایسا کرو گے تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن سرکار نے پرواہ نہیں فرمائی۔ تو اس لیے وہ بھائی بہن بھی ذرا غور و تفکر کریں جو کمزور قسم کے لوگوں کو، بظاہر کمزور لوگوں کو، شریف قسم کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں مطلب خوف میں مبتلا کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہ کرنا ورنہ یہ کر دیں گے، ایسا نہ کرنا وہ کر دیں گے۔ تو یہ دھمکیاں دینا کفار کا طریقہ رہا ہے، اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، ایک شریف آدمی کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم بھی یہ کریں گے تو یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ بعض لوگ مذاق میں کر لیتے ہیں، ایسے میسیجز کر دیے جاتے ہیں، پرسرار کالیں کر دی جاتی ہیں، میل کر دیے جاتے ہیں، ای میل کر دی جاتی ہے، جس کی بنا پر بیچارہ سامنے والا ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، قلبی اذیت میں، کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، کہ انہوں نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، اگرچہ یہ ایک ناکام کوشش تھی کہ اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان ہوا، اور سرکار پہلے ہی جانتے تھے کہ جن کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے بدن پر بیٹھنے والی ایک مکھی تک کو نہیں اڑا سکتے، تو میرا کیا بگاڑیں گے۔ لیکن اس آیت کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، اور وہ مقصد بہت سارے ہو سکتے ہیں، حکمتیں بہت ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک حکمت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس آیت کے بیان سے مقصود ایک یہ بھی ہے کہ ذرا سنبھلو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو دھمکی نہ دو، کمزوروں کو کمزور سمجھ کر انہیں دبانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو پھر انجام بہت ہی دردناک ہوگا، کیونکہ پھر فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تمہیں سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سورہ غافر کی آیت پر کلام ہوگا، اس وقت تک کے لیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دراصل درس قرآن کا ایک سلسلہ ہوگا، جس میں ہم کسی ایک ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد قرآن عظیم سے اس ٹاپک سے متعلقہ آیات کا انتخاب کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ضروری باتیں اس ٹاپک سے متعلق بیان کرنی چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس موضوع پر ہی کلام ہوگا، بلکہ اس آیت میں مزید جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہ رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور یہ کلام کرنا محاسبے کے ساتھ ہوگا، غور و تفکر کے ساتھ ہوگا، جو اس آیت کا تقاضا ہوگا وہ تقاضا بھی بیان کریں گے، اور میں بھی اپنے بارے میں غور کروں گا، آپ بھی اپنے بارے میں غور کیجئے گا کہ کیا اس آیت کے تقاضے کے مطابق آج سے پہلے ہم نے کوئی عملی صورتحال اختیار کی تھی یا نہیں، اور اب آئندہ کا کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کو ریگولر دیکھیں، بہت ضروری پروگرام ہے، کیونکہ جتنا ہم قرآن کے زیادہ سے زیادہ قریب آئیں گے اتنی ہی برکات زیادہ ہوں گی، گھر میں بھی برکت ہوگی، سوچ میں برکت ہوگی، فکر میں برکت ہوگی، محاسبے میں برکت ہوگی، معلومات میں برکت ہوگی، اور جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انتہائی غور و تفکر کے ساتھ ان دروس کو سماعت فرمائیں، اور دیکھیں کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات پر کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا آخر میں کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 33 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے جو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔
یہ آیت نمبر 32 اور 33 دونوں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں تم پر ندا والے دن کا خوف رکھتا ہوں۔ تناد کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو آواز دینا، بلانا، تو یوم التناد اصل میں یوم القیامت کو کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کا تم پر خوف رکھتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تمہیں پھیرا جائے گا پیٹھ کے بل، یعنی پیٹھوں کے بل، وہاں جانا تو چاہیں گے نہیں تو تمہیں گھما کے وہاں پر لے جایا جائے گا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ ہمیں بار بار میدان محشر کے بارے میں مختلف انداز سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا گیا ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور اسے یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ تو گویا کہ بالکل وہ مقام ایک ایسا مقام ہے جیسے کسی طالب علم کو بلایا جائے اور اس سے وائوا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے زبانی امتحان، اس طرح امتحان لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ میدان محشر کا جو ایک سمجھ لے کہ امتحان گاہ ہوگی، اس کا پیپر گویا کہ دنیا میں ہی آؤٹ کر دیا گیا، وہاں کی تمام صورتحال پہلے ہی بتا دی گئی، کیسے تم لوگ آؤ گے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، کس طرح تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب یوم الحشر کا موضوع ہمارا ٹاپک ہوگا اور اس سے متعلقہ تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اور پھر وہاں باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ اب اگر ایک طالب علم کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ سے ایگزام میں یہ کویسچنز ہونے والے ہیں، اور اس کے باوجود وہ امتحان کی تیاری نہ کرے اور کامیاب ہونا دور کی بات بلکہ فیل ہو جائے، یا اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا دور کی بات فیل ہی ہو جائے، تو پھر وہ زیادہ لعنت ملامت کا مستحق ہوگا کہ جب تمہیں پہلے بتا دیا گیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بہترین نمبروں سے پاس ہوتے، کہ پرٹیکولر انہی کویسچنز کی تیاری کرتے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے۔ تم نے اچھے نمبر تو دور کی بات، صرف پاس ہونا دور کی بات، تم تو فیل ہو گئے، تو یقیناً وہ لعنت ملامت کا مستحق ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ ہم جنہیں دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، کیونکہ ہم نے براہ راست نبی کریم سے تو سنا نہیں، سرکار نے قرآن کے ذریعے اور پھر اپنی احادیث کریمہ کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میدان معاشر میں تمہیں بھی حاضر ہونا ہے اور تم سے بھی وہاں پر یہ سوالات کیے جانے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تیاری نہ کریں، اس کے باوجود اگر تیاری کو معمولی سمجھیں، اس کے باوجود اگر تیاری کو روز ٹالتے رہیں، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ فرشتہ غفلت میں، یعنی ہماری حالت غفلت میں اگر ہمارے پاس آ کر روح قبض کر لے، اللہ کے حکم سے ہماری روح نکال کر لے جائے اور ہم میدان معاشر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو فیل ہو گئے ہیں، تو بتائیے کس قدر ہم ملامت کے مستحق ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زندگی کو مختصر سمجھتے ہوئے، بالکل تھوڑی سی سمجھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے، اپنی چیزوں کو سمیٹے۔ یہ دیکھیں میدان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے میدان معاشر سے کہ تم ڈرو، خوف پیدا کرو۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں تم پہ خوف رکھتا ہوں اس قیامت کے دن کا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں خوف رکھتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ہولناک دن ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص بغیر تیاری کے پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنی تیاری کو مکمل کریں، اپنے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اچانک بعض اوقات موت آتی ہے اور انسان کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہمارے والد کا بھی وصال ہوا، اور ہم آخری وقت میں ان سے کوئی کلام نہیں کر سکے کیونکہ وہ اپنے روم میں تھے۔ ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تھے کیونکہ بیمار تھے، لیکن لاسٹ ٹائم میں
جب وہ وصال فرما گئے پھر ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آخری ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات تمنا کرتا ہے کہ میں کوئی بات بول دوں، کچھ کام کر لوں، کوئی نصیحت، کوئی وصیحت، لیکن بعض اوقات اس کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ تو چلے ہمارے والد صاحب بوڑھے تھے، مطلب وہ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ چکے تھے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کو اسی اسٹیج پر آ کر موت آئے گی، جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ بچے بھی دیکھے مر رہے ہیں، بم بلاسٹ ہوتا ہے، کتنے جوانوں کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ لہذا ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں، کوئی وصیت کر سکوں، مجھے اگر اچانک موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اب میں نے جیسے کہا کہ اپنے کاموں کو سمیٹیں۔ سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کسی کو کچھ دینا ہے تو دے دیں، کسی کا حق روک کر اگر ہم مر گئے اور پھر وہ گھر والے اس کا حق اگر نہیں دیں گے، قبر میں ہماری گرفت ہو جائے گی۔ اگر کسی سے کوئی حق لینا ہے مثال کے طور پر تو اس کو لکھ دیں، تاکہ گھر والے آپ کے مرنے کے بعد یا گھر والوں کو بتا دیں۔ لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ڈائری وغیرہ میں بھئی یہ چیزیں میں نے کسی کی دینی ہیں، یہ کسی کی لینی ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً میں یہ ینگ جنریشن سے میں گزارش کروں گا، اور ہر شخص کے لیے بہرحال یہ مفید ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کو دیکھ لے، یعنی کوئی پرائیویٹ آپ کا مسئلہ ہے، کوئی چیز اپنی پرائیویٹ ظاہری طور پہ رہنے نہ دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی میل ہے، کوئی ایسا میسج آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اب اگر اچانک آپ کو موت آ گئی اور بعد میں کسی نے اس کو دیکھا تو پھر آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم ہوگا، یا آپ کے کسی راز پر کوئی مطلع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک مشورہ ہے بہرحال جو اس آیت کے ضمن میں ہم نے آپ کو دیا کہ اس پر غور و تفکر کریں، اپنی زندگی کو مختصر سا رکھیں، اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ سمیٹنے کا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم نے پھیلایا تو کبھی ادھر مشغول، ادھر مشغول، ادھر مشغول، ادھر مشغول، اور اتنی مصروفیت ہو جائے گی ہماری، ذہنی طور پر ہم اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ کوشش کے سلسلے میں توجہ کبھی مرکوز ہو ہی نہیں سکے گی۔ کام ہمیں اپنی طرف کھینچیں گے، مصروفیات ہمارے ذہن کو بانٹیں گی، اس میں انتشار پیدا کریں گی، اور پھر اچانک جب انسان کو موت آتی ہے تو پھر اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، پھر وہ افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ مردہ کیا کرتا ہے، نہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ ظاہر کروائے، کیونکہ اگر کوئی نادم ہوگا تو اس کا راز ہم پہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہے۔ اور پھر ہم اپنے قلب کی کیفیت کو کیسے سنبھالیں گے کہ اگر ایک مردہ پچھتا رہا ہو، رو رہا ہو ہمارے سامنے، تو ہم تو نہیں سنبھل سکتے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ پردے میں رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا راز ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے کاموں کو پھیلا کر غفلت کو اختیار کر کے رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن کا تم پر خوف رکھتا ہوں، تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اور صحابہ کی سوچ دیکھی، ایک صحابی نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، وہاں تو بڑا رش ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پل صراط میزان کے پاس دیکھنا، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے۔ عرض کی اگر وہاں پہ آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا پل صراط کے پاس دیکھنا۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا۔ ان تین مقام میں سے میں کسی ایک مقام پر ضرور ہوں گا۔ اب آپ غور و تفکر فرمائیے کہ نبی کریم میزان پر کیوں ہوں گے؟ کیا اپنا نام اعمال تلوانے کے لیے؟ نہیں۔ پل صراط کے پاس کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ کو اپنی فکر ہوگی؟ نہیں۔ حوض کوثر پہ کیوں تشریف لائیں گے؟ کیا آپ پیاسے ہوں گے؟ نہیں، صرف ہمارے لیے، یعنی فکر ہوگی۔ کبھی دیکھیں گے کہ میزان پر کسی امتی کا ترازو پلڑا کمزور ہو رہا ہے، وہاں جا کے امداد کریں گے۔ کوئی پل صراط کے اوپر لڑکھڑا رہا ہے، سرکار اللہ کے حکم سے اس کو سہارا دیں گے۔ کوئی پیاسا آئے گا، حوض کوثر سے پانی پینے کی کوشش کرے گا، سرکار اس کو چھلکتے ہوئے جام اپنے دست مبارک سے بھی دیں گے، خلفائے راشدین بھی دے رہے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ ایک اس عظیم سبیل پر جب لوگ حاضر ہوں گے اور وہاں سے سیر ہوں گے تو کتنا سکون ملے گا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے کتنا بڑا کرم ہوگا۔ لیکن سرکار نے بھی اسی طرح میدان محشر کی سوچ دی ہے۔ تو میرے دیکھنے والے تمام بھائی اور تمام بہنیں ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ کیا کبھی ہم نے بھی، انبیاء علیہ السلام تو فکر کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی میدان محشر کے بارے میں سوچا؟
کبھی آنکھیں بند کر کے ایک سوچ کا تسلسل قائم کر کے میدان محشر تک پہنچے، مثلا کہ اب میں مر چکا ہوں، مجھے گھر والے رو رہے ہیں، میرا کفن مجھے اب نہلایا جا رہا ہے، اب میرے عام استعمالی کپڑوں کے بجائے صرف ایک سفید کفن پہنا دیا گیا ہے، پھر مجھے گھر سے اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا گیا، اب مجھے قبر میں اتار دیا گیا، اب لوگوں نے قبر کو بند کر دیا اور سب چلے گئے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب پھر میدان محشر سور پھونکی گئی، سب مردے اپنے اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہیں اور میدان محشر کی طرف چل رہے ہیں، اور وہاں کی ہولناکیوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ جب یہ ایک پوری جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے، ایک ریل چلتی ہے، ایک سلائیڈ شو جس کو آپ کہہ لیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ ہوگا، تو پھر احساس ہوگا، ایک خوف پیدا ہوگا، زندگی کے کم ہونے کا احساس پیدا ہوگا اور غفلت دور ہوگی، اور جو نبیوں کے میدان محشر کے یاد دلانے کا مقصد تھا یا مقاصد تھے، ان مقاصد کو جب ہم پالیں گے تو انشاءاللہ کما حق فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید ہدایت حاصل ہوگی۔ لیکن ہم عموماً توجہ نہیں کرتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے یا نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بچانے والا۔ تو ذرا غور تفکر فرمائیں کہ دنیا میں آج ہم مختلف قسم کے سہاروں کو پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے غضب سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے انتقام سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی ڈھیل دینے والی عادت مبارکہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے زور کو دیکھتے ہوئے، اپنی قوت کو دیکھتے ہوئے، اپنے اسلحہ کی طاقت دیکھتے ہوئے، اپنی پارٹی کی کسی کی طاقت دیکھتے ہوئے ہم غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق دبا لیتے ہیں، حق کھا لیتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ میدان محشر میں جب یہ تمام سہارے چھن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ سے تو ہم نے کبھی دوستی بنائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی تو ہم نے کوشش کی نہیں، تو پھر میدان محشر میں ہمیں کون بچائے گا؟ تو اس لیے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ برائی کرنے والا بھی کبھی تھوڑا سا غور و تفکر کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اگر اللہ کو ہی اپنے اعمال سے ناراض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم خود ہی دور ہو گئے، تو بتائیے پھر میدان محشر میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اس لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہی آیت کا حصہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہادی لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا تھا، ہم نے 3-4 آیتوں کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ جس نے میدان محشر کو یکسر فراموش کر کے رکھا، اپنی موت کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ امداد کا منتظر رہا، اور دنیاوی مادی اشیاء کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، اور اس نے اسے غفلت میں مبتلا کر کے اور دنیا کے اندر دنیا کے رنگینیوں میں مشغول کر دیا، وہ ہو سکتا ہے ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو اس طرح کی غفلتیں اختیار کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمات کفر بھی بآسانی نکل جاتے ہیں، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک زعم ہوتا ہے، ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے، افرادی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شاید بچ جانے اور نکل جانے کے ناجائز تصورات ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں کہ ارے جی اللہ تو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بے پرواہی کی یہ کیفیت انسان اکثر اپنے اوپر طاری رکھتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر پہنچے اور اللہ ناراض ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے دنیا میں ہی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابقہ قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے، رہنمائی فرما دیتا ہے۔
تو یہ اصل میں تحویل قبلہ کے بارے میں یہ آیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ بیت المقدس یا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو بعض یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ نبی اپنی شریعت بیان کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تمنا اور خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا سے قبلے کی تحویل کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے مطلب رخ فرمایا، اور تو مسلمانوں نے بھی اس طریقے سے نماز کو ادا کی۔ تو اس پر یہود نے یہ جملے کہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو کس نے پھیر دیا سابقہ قبلے سے، یہ کیا بات ہوئی، قبلہ تبدیل کر لیا، ایک قبلہ تھا، قبلے کو کیسے بدل دیا گیا۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو سابقہ قبلے سے پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ایک بات تو اس سے ثابت ہوئی کہ چونکہ ان یہود کا طعنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس سے معلوم ہوا جو نبی پر طعنہ زنی کرے اسے بے وقوف کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ